الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ پارے کی شروعات ہوتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، جلد ہی بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ صفحہ صفی کی جمع ہے and we are not going deeper into the meaning of the word, just we gonna do the translation and تھوڑے حدیثیں دیکھیں گے and some of the duas. So here Allah talks about سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مغرب ہے مشرق ہے۔ سو ان واٹ کانٹیکسٹ یہ ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایسٹ ہے ویسٹ ہے، اٹ بیلانگس ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن کہیں پر بھی ہو کیا ہونا چاہیے ہماری توجہ، کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو کون اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کون ہے ہدایت دینے والا؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ تو انسان کی توجہ یہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم۔ سو تھوڑا سا اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ ہوئے تھے مدینہ میں تو فرسٹ 16 months to 17 months کیا کرے تھے؟ نماز بیت المقدس جو جیروسلم میں ہے۔ پھر اس کے بعد جب قبلے کی تبدیلی آئی، انسٹرکٹ کیا گیا ناؤ یو ہیو ٹو فیس ٹورڈز دا کعبہ، and we are doing that no matter wherever we are in the world۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کعبہ اللہ کی طرف ہم اپنی ڈائریکشن کر کے قبلہ وہ ہے ہمارا، اور نماز پڑھتے۔ But that moment of time, try to understand this. This is a Madani surah. We are doing Surah Al-Baqarah, ayah number 142, juz number 2. So there was so much criticism، اور ہپوکریٹس کے لیے ایک موقع مل گیا۔ جب کسی کو کوئی چیز کرٹیسائز کرنا رہتا نا، دے لک فار دا موقع، تو ان کے لیے ایک موقع مل گیا تھا۔ تو فرسٹ قبلہ کیا صحیح نہیں تھا، اب یہ چینج کر دیے۔ تو چینج جو رہتا زندگی میں اٹس ناٹ ایزی، کوئی بھی انسان کے لیے ایزیلی ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے آسان ہوتا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں مشرق اور مغرب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو عبادت کے لیے کیا ہے؟ کمانڈ آف اللہ، جو گڈ ڈیڈ ہے تو ہمارا اندر اور باہر صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بٹ دا وے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹاٹ اس، ہاؤ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ٹاٹ دا وے آف دا عبادہ تھرو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ٹاٹ اس ہاؤ دا تھنگ شوڈ بی۔ سو نو میٹر واٹ دا تھنگ شوڈ بی ڈن ان دا وے۔ دین فالوئنگ آیا اللہ ٹاکس اباؤٹ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور جیسے تمہیں ہدایت دی ہے اسی طرح ہم نے تمہیں فضل، مطلب یہاں پر کیا ہے؟ تمہیں امت بنایا، اور یہاں پر درمیانی امت یعنی بیسٹ آف دا بیسٹ کی بات ہو رہی، امت وسط کی۔ تو تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلہ بیت المقدس پر آپ پہلے تھے اسی، تو ہم نے صرف یہ جانا کہ یہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون نہیں۔ یعنی یہاں پر جو میک چینج ہوا ہے 143 اور 144 میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وائی، بیکاز اللہ واز ٹیسٹنگ who will follow the rules of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سینگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یا کون اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے ہیں۔ اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری ہے۔ کس کے لیے بھاری تھی؟ کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے۔ تو اللہ نیور واٹ ایور دا عبادہ یو آر ڈوئنگ فار دا سیک آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اس کو ضائع نہیں کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ لک ایٹ دا ٹو ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ کیا ہے؟ لا رؤوف رحیم، رؤوف بھی ہے، بے شک بہت نرمی والا ہے، اور رحیم بھی ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سو always Allah talks about how the thing should be. And then ayah number 144, here Allah is talking about قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم knew it
کہ قبلے کی تبدیلی ہونے والے ہے. تو نرا یہ وہ بار بار کیا دیکھ رہے تھے؟ ہی واز لوکنگ انٹو دا اسکائی کہ کب قبلے کی تبدیلی ہوں گی. سو ہم آپ کے چہرے کے بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں. تو کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں. پھر آپ اپنے منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ اسے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں. سو اللہ از ناٹ غافل. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Allah has complete علم. Allah is saying I'm not not unaware نہیں ہوں میں, مجھے پتا ہے what you are doing it. So when we are doing any deed, Allah knows about it. آیہ نمبر 145. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آئے جنہیں کتاب دی. سو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی پیش کی جائے تو بھی کیا کریں گے؟ آیتم ما تبعوا قبلتک, تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں. اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کی قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں. اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. سو واٹ ہی ٹاکنگ اباؤٹ آیہ نمبر 145 کہ ایون تو ناؤ یو ہیو دا نالج, ان کی پیروی مت کرو. آپ کے پاس نالج آنے کے بعد don't do anything with yourself. Okay, so here Allah is talking to Prophet sallallahu alaihi wasallam. Can we do anything? ہم اپنے دل سے کوئی منمانی کر سکتے نہیں. یہ اللہ کی کتاب ہے. جب ہم اللہ کی کتاب پڑھانے بیٹھتے سارے چیزیں بھول جاتے, صرف یہ یاد رکھتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہے اور کیا کرنا ہے. تو ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے. تو here Allah is talking to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. Don't worry, don't follow them. Let them do what they want. اب اس کے بعد کتاب کی بات ہو رہی, اور کتاب اس طرح دی گئی ہے کہ ان کو پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ کہ جیسے ہم اپنے بچوں کو کیسا پہچانتے, خوشبو سے پہچانتے. اگر ہماری آنکھ بھی بند ہے, the way they walk, the way they talk, they don't even when sometimes سمجھیے کہ ہمارے آنکھ بند ہے پھر بھی بچے آ گئے تو کیا ہم پہچان لیتے ہیں ان کو ان کی خوشبو سے یا ان کے the way they come? Yes, of course. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے آیہ نمبر 146. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. They know as if how we know our children. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے. لا یکتمون, کتما کیا ہے؟ کوئی چیز چھپانا. الحق وہم یعلمون, ان کو حق معلوم تھا. کیوں چھپا رہے ہیں, کیوں ہائڈ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایسے باتیں ہیں جس کے وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتے. اپنا نفس ہے نا اس کو کل کر دینا پڑتا, اس کو مار دینا پڑتا. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا. آیہ نمبر 147. So this is correct religion. تو اب آج کل کے حالات میں کیا ہے؟ it is so hard, we can't do everything what is mentioned in the Quran and Sunnah. It is, we can do, کیونکہ یہ حق ہے اور اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. Try to do it. جب ہم کوشش کرتے اس میں ہم کوشش میں فیل بھی ہو جاتے, اللہ knows our intention. تو یہ حق ہے اور اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. آیہ نمبر 148 onwards. اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتے ہیں, لہٰذا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا, بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. So wherever you are, don't worry, Allah knows about it.
So everyone has their own direction. It means not for ourselves, not for the Muslims, okay? تو سب کا ایک ڈائریکشن ہے. تو بتا رہے ہیں پھر بھی کیا کرو, فاستبقوا الخیرات, ریس ٹورڈز دا گڈ, اچھے کے لیے آگے بڑھو. نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا نتھنگ رانگ ہے. کوئی اچھی نیکی کر رہے, چاہے وہ میمورائزیشن ہو, چاہے تفسیر ہو, کوئی چیز سیکھنا ہو, اس میں ریس ٹورڈز گڈ کرنے میں نتھنگ رانگ ہے. واٹ از رانگ, اپنا انٹینشن صحیح ہونا چاہیے ٹو پلیز اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے, آیت نمبر 149 and 150. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جہاں سے بھی نکلیں اپنے منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں, اور بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ اسے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. سو ویئر ایور وی آر, ڈو وی فیس ٹورڈز مسجد الحرام, کعبۃ اللہ کی طرف, ہم کیا کرتے, فون ہو یا کوئی بھی ہو, ڈائریکشن دیکھتے, اوکے دس از دا قبلہ اینڈ وی ہیو ٹو فیس ٹورڈز اٹ اینڈ ڈو دا نماز. اب بہت سارے لوگ اس میں پوچھتے کہ فرض نماز کے لیے ایسا, نماز پڑھنا از اے مسٹ, اور کوشش کرنا چاہیے فرض نماز کے لیے کہ ٹورڈز قبلہ ہو اور اچھے سے اس کو ادا کیا جائے. لیکن سم ٹائمز اٹ ہیپنس, مینی پیپل یو نو دے آر ٹریولنگ, ان کو پتہ نہیں رہتا, اسپیشلی فلائٹ میں جب بات ہوتی, تو ان سے آپ اگر وہ مسلمان ہیں یا کچھ ہے تو آپ جا کے پوچھ سکتے, ان لوگ بتا دیں گے. تو تھوڑا بہت آپ ٹرن ہو کے, اللہ نوز یور انٹینشن, اور کون سے ٹائم کی نماز ہے آپ پڑھ لے سکتے. ویئر ایور you have to do it, and Allah knows, Allah aware of it. آیت نمبر 150 میں بتایا جا رہا ہے, اور آپ جہاں سے بھی نکلے اپنے منہ مسجد حرام کی جانب پھیر لے, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے منہ اس کی جانب پھیر لو, تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے لیے کوئی حجت نہ رہے. ہاں ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا وہ باتیں کرتے رہیں گے, پس تم ان سے مت ڈرو, صرف مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی مت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پالو. سو اللہ از سیئنگ فلا تخشوہم واخشونی, ڈونٹ وری اباؤٹ دا پیپل, میرے سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ولا اتم نعمت علیکم, اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے پوری ہے, نعمت اپنی نعمت, لعلکم تہتدون, وائی از اللہ گیونگ دا نعمت. سب سے بڑی نعمت کیا ہے, ہمارے دل میں جو ہدایت ہے, کیا وہ کوئی اسٹیل کر سکتے یا بائی کر سکتے ہمارے دل میں نعمت جو ہدایت ہے, نہیں کر سکتے. سو دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ. کوئی چیز بھی کچھ بھی ہو جائے, ہمارے دل میں جو ہدایت ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, کوئی بھی چیز اس کا نیم و بدل نہیں ہو سکتا. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. بہت سارے وقت ہم سوچتے اللہ سے نہیں, لوگوں سے ڈرنا نہیں, کئی آیتوں میں ریفرنسز بھی ہے کہ مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. الذین یخشون ربہم, سورۃ الملک میں بھی کیا تھا, مجھ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو تین چیزیں ہیں جو سیو اے پرسن فرام, اینڈ ون آف دیم از کیا ہے, خشیت اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, چاہے فیئرنگ ان پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو, سرا ہو یا علانیہ ہو. It's not like publicly توبہ and you are fearing Allah subhanahu wa ta'ala and privately you are not. And the person who cries اکیلے میں, تو that will be protection from the hellfire. How a person is so like you know engrossed into the muhabba of Allah subhanahu wa ta'ala کہ you know yourself, I know myself, what is the thing lacking in me, and I am telling Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ ہے, آپ مجھے یہ اس سے بچاؤ, اور اس کے وجہ سے you are crying and Allah will protect you. Such a I will not enter into the hellfire. جیسا اب جو دودھ اگر جب نکالتے گائے کا یا کوئی چیز کا, بکری کا, کیا وہ واپس وہ اڈر میں جا سکتا ہے؟ نہیں. ویسے ہی اللہ will save you and protect you from. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. چنانچہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, اور تم میرا شکر کرو, میں میرے ناشکر نہ بنو. اور اس سے کیا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا, ہم نے رسول کو بھیجا. اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے, 151 and 152. So this is interconnected. So why I said first 152, just I want to make a connection between 152 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو جو بھیجے, اینڈ دس از دا آیا ویئر اس سے سملر آیتیں آپ کو ملیں گے دوسری جگہ بھی. لیکن مین اس میں 4 چیزیں ہیں جو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. کیا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا, تلاوت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. ویزکیہم, پاکیزگی, جو پاکیزگی ہو چاہے نفس کی یا مال کی.
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، علم، کتاب کا علم، چاہے وہ آپ دنیاوی کتنا بھی علم حاصل کرو. یہاں کس علم کی بات ہو رہی؟ قرآن اور سنت کی بات ہو رہی. اور حکمت کیسا آتی؟ رائٹ ٹائم پہ رائٹ چیز. ڈزنٹ میٹر آپ کی کیا عمر ہے، بعض وقت آپ کی بہت عمر ہو جاتی لیکن پھر بھی آپ کو نہیں حکمت نہیں آتی. آسک فار دا حکمہ. ہو سکتا ایک ٹینیجر ہو، ایک چھوٹا بچہ بھی ہو، اس کے پاس حکمت ہو سکتی. اٹس کوائٹ پاسبل. اس کے لیے ہم دعا مانگنا چاہیے اور کوشش بھی کرنا چاہیے. جیسے ہم نے تمہارے لیے تم میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. چنانچہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، میرے نا شکرے نہ بنو. بینگ اے شکر گزاری، اٹ از ایوری تھنگ. حقوق اللہ اور حقوق العباد, all the شکر گزاری we have to do. And after that Allah is talking about do the sabr. Whenever our اپنے سمجھیے کہ کوئی ہمارے beloved passed away ہو گئے، گزر گئے اس دنیا سے، تو کیا ہے that moment of صبر. تو الحبس کیا ہے؟ صدمۃ الاولیٰ، that moment of time صبر کرنا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا اور ایمان والوں کو ایڈریس کیا جا رہا. look at the آیہ نمبر 153 please. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو ایمان والوں سے ایڈریس کیا جا رہا ہے، پہلے صبر کرو پھر نماز. صبر کے بغیر نماز ہو سکتی نہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. ہم سب چاہتے کہ صبر کرے، وہ مومنٹ پہ صبر کرنا ہے، کوئی منہ سے ایسی بات نہیں نکالنا ہے. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے. So those who passed away in the way of Allah for the cause of Allah, don't say they are مردہ، they are زندہ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے؟ شہید ہے، اور شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور ملون جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی جائے گی. So what are the things Allah will test? Allah is saying I'm going to test. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. یہ اس میں لام تاکید، نون مشدد تاکید ہے. بول رہے ہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، مال کے ساتھ، اور فروٹس مطلب اٹ کوڈ بی یعنی فروٹ یعنی لٹرل فروٹ اینڈ آلسو دا رزق کی بات ہوئی. لیکن واٹ از دا کی تھنگ؟ بشر الصابرین. خوشخبری، گڈ نیوز کس کے لیے ہے؟ جو صبر کریں گے. آیہ نمبر 156 onwards we are doing. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنا ہے. Whenever somebody passed away we say inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. It's not that just for the person who passed away. It could be anything. کوئی بھی مصیبت آ رہی، say that. That's how a person should be. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. یہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ہے. بے شک صفا اور مروہ. آیہ نمبر 158. اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دنوں کا طواف کرے. تو اب یہاں پر حج کے جو احکامات ہیں وہ ساری چیزیں مینشن کیے جائیں گے اینڈ آلسو اپ کمنگ آیات میں ہم دیکھیں گے اینڈ آلسو ان سورۃ الحج. سو ہیئر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے. آیہ نمبر 159 پہ ہے. بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ سری دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتا ہے اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو آیت نمبر 159 بہت سکیری بات ہے. بتا رہے ان کے اوپر لعنت ہے، مطلب اللہ کی رحمت سے دور، بیکاز دے آر ہائڈنگ دا تھنگس. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے. یعنی یہاں پر ان لوگ they were deviated people، کفر کر رہے تھے اور لٹرل کفر کی بات ہو رہی، بٹ ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی اور ویسے ہی مر گئے. تو اب نا there are n number of things we have to look for it.
اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن تھوڑا ایک دو باتیں ہم مینشن کر کے آگے بڑھتے ہیں. واٹ از دا تھنگ؟ کوئی انسان ہے کہ اس کو کوشش کرنا ہے ہدایت کی، اگر اس پہ بھی وہ پھر بھی کفر پہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے اوپر لعنت ہے، لوگوں کی بھی، اور اینڈ آلسو دا اینجلس. آیت نمبر 162، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہے گا، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. تو اب یہاں کیا ہے؟ یخففو کیا ہے؟ کچھ بھی ان کے لیے کم نہیں کیا جا رہا. انہم العذاب وَلَهُمْ يُنذَرُونَ، اور ان کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو ٹائم دے رہے. نو ٹائم، اب ان کے لیے کچھ مل رہا ہی نہیں ٹائم. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کے لیے چلتی ہے جو لوگوں کا نفع دیتی ہیں، اور اللہ کی نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلایا ہے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مند کے لیے نشانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ زمین اور آسمان جو ہے اللہ تعالیٰ ہے جو اس میں تبدیلی لا رہے ہیں. ہاؤ دا ویدر چینجز، ہاؤ دا واٹر فالز، ایون دو پورا لینڈ ڈرائی ہو جاتا پھر اللہ تعالیٰ رین بھیجتے، کیسا خوشگوار ہو جاتا. تو ویسے ہی ہماری زندگی میں بھی ہو جاتا. کبھی ہم بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے، اپسیٹ ہو جاتے، پھر اللہ ول سینڈ دا بارش آف دا خوشیاں. تو دیر از تبدیلی. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. ویسے ہی جب لینڈ ڈرائی ہو جا رہا اس کے بعد بارش ہو رہی اور سارے خوشیاں. اینڈ ایوری تھنگ از ڈیپینڈنٹ آن دا واٹر. یو کانٹ سے کہ ایوری تھنگ. اور بعض لوگ وہی ہے جو اللہ کے سوائے دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لے جب وہ عذاب دیکھے تو جان لے کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے. آیت نمبر 166 and 167، جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے، ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے. تو یہاں پر جو کفر کرے، یہاں بات کس کی ہو رہی؟ جو شرک کرے. پہلے کفر کی بات ہوئی تھی، شرک کی بات ہو رہی. اگر ان لوگ یہاں پر چینج نہیں ہوئے، اللہ سے معافی نہیں مانگے، تو ان کے لیے عذاب. اور جس کو ان لوگ فالو کر رہے ہیں وہ ان سے کوئی بھی بولیں گے کہ نہیں ہمارے سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. آیت نمبر 167 سورۃ البقرہ، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے. اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اسی طرح دکھائے گا، وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں. ان لوگ کی کیا غلطی تھی؟ اگر پریویس آیتوں میں دیکھیں کہ اللہ سے جیسی محبت کرنا چاہیے ویسا ان لوگ جو ادر ڈیٹیز ہے اس سے محبت کر رہے ہیں، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے کوئی آئیڈل ہو، یا اپنا نفس ہو. Okay, who is more deviated than following her own nafs. نفس بھی بہت غالب آتا. آیت نمبر 168، اے لوگو تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارے کھلا دشمن ہے. سو یہاں کلیئرلی بتایا جا رہا ہے کہ ڈونٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. تو اس کے لیے ہم دعا بھی کرنا چاہیے. یہاں پر دو چیزیں، اور یا ایھا الناس، اٹ از فار ایوری ون، اٹس ناٹ فار دا بلیورس، ایون دا ڈس بلیورس. کیا بول رہے؟ ایک تو طیب کھاؤ. فرسٹ تھنگس اٹ شوڈ بی حلال، لافل ہونا. سیکنڈ کیا ہے؟ طیب ہونا چاہیے، گڈ ہونا چاہیے، کلین ہونا چاہیے، ڈیلیشیس ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کچا پکا ہے اس سے کھانے سے اور آپ کی طبیعت خراب ہو جا رہی. اور یہ جو فروزن فوڈ ہے، کم آؤٹ آف اٹ.
دس از ناٹ گڈ فار us کہ بار بار پکا رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں. لانگ ٹرم میں بہت پرابلمس ہے. اور یہ جو انسٹنٹ فوڈ ہے نا, یہ ہماری باڈی کو تباہ برباد کر رہا. ہماری باڈی اچھی رہیں گی, عبادت ہم زیادہ کریں گے اچھے سے, اور دعا بھی کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافع ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو کیا ہے, اے اللہ مجھے بینیفیشل نالج دیجیے, رزق طیبہ دیجیے, پیور پروویژن دیجیے, اور ایسے ڈیڈز جو ایکسیپٹ کر لیجیے. اور پھر حلال رزق کے لیے دعا بھی کرنا. اب ایسا نہیں ہے کہ دعا کر رہے ہیں اور غلط جگہ کام کر رہے ہیں اور حرام ارن کرتے جا رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں, اور بچوں پہ بھی وہی بے حیائی آ جائیں گی, وہی بدتمیز نکلیں گے, بچیں گے. لیکن دعا کیا کرنا, اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک, اور ورزقنی وانت خیر الرازقین. تو یہ سارے دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے. ڈو ناٹ فالو دا خطوات شیطان. آیت نمبر 169 آنورڈس, بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتے ہیں, اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. دس از دا ریئل تھنگ, یو نو. If you see the youngsters, why they are becoming بے حیا, اور کیوں خطوات شیطان, کیونکہ توجہ نہیں دیتے. پیرنٹس کی غلطی ہے. You don't know how the kids behaves. You don't know about them because they are different. They live two personalities. گھر میں کچھ اور, باہر کچھ اور. And they are معصوم because they didn't know. ان کو وہ تربیت ہی نہیں دی گئی, تو ان کے اندر کیا ہوتا, ایولنس آ جاتی, امورلٹی آ جاتی. کیوں آ جاتی, کیونکہ شیطان ان کے پر غالب آ گیا. اور بے حیائی از دا ایزیسٹ وے ٹو شیطان ان کے پر غالب آنے کے لیے. آیت نمبر 170, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا. اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو. آیت نمبر 170, جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں نہیں, بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. کیا وہ پیروی کریں گے اگر سے کہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہو اور نہ انہیں راہ ہدایت ہی پائی ہو. So in, you know, worldly things we say, oh, we are not going to wear those dress, you know. If some wedding is going on, if they said, okay, can you wear your grandmother's dress for the wedding, they say, no, this is not the fashion going on, you know. ہم یہ نہیں wear کر سکتے وہ. تو دین میں why we are following, if they did the mistake, we should make dua for them کہ ان سے غلطی ہو گئی, تو ہم وہ چیز کیوں فالو کر رہے ہیں. Why we don't follow Quran and Sunnah. ان لوگ جو غلط کرے اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو فالو دا کریکٹ ریلیجن. ان سے غلطی ہو گئی ہوں گی, ان سے جو بھی ہو گیا, خطا ہو گئی, میک دعا فار دیم. لیکن اگر وہ شرک پہ ان کا خاتمہ ہوا, وی کانٹ ایون میک دعا فار دیم. لیکن ہماری ابھی حیات ہے, ہم زندہ ہے, تو اس کو ہم کریکٹ کرنا ہے اپنے بلیفس کو, لیکن باپ داداؤں کو فالو نہیں کرنا ہے ان دا میٹرس آف دین. وی ہیو ٹو فالو قرآن اینڈ سننا. پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ. اب اور جن لوگوں نے کفر کیا, آیت نمبر 171, جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنا اور چلانے کے سوائے کچھ نہیں سنتا. وہ بہرے, گونگے اور اندھے ہے, اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے. کیا ہم جب جانوروں کو کال کرتے, سمجھے کہ آپ کے پاس پیٹ ہے یا کوئی ہے, ڈو دے ریئلی انڈرسٹینڈ؟ نو دے ڈونٹ. تو ویسے ہی ان لوگ کیوں بن گئے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے, اور اللہ کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر نا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے مخاطب ہے. when we are ایمان والے, how can we say کہ ہم اہل کتاب کا حلال ہے بسم اللہ بول کے کھا لیں گے. how you could do this? we have so much to eat, why we are not following, why we are following the خطوات الشیطان. so we have to be یا ایھا الناس کی بات نہیں ہو رہی, یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو رہی. تو طیب کھانا جو ہم پیٹ میں ڈال رہے ہیں اسی کے بیڈ ریزلٹس بھی ہوں گے. لیور کیا ہے, ایک ہنی بی کے جیسا ہے, اچھا کھاتا اور اچھا پروڈیوس کرتا. یعنی کہ ہم جو بھی ہم کھا رہے ہیں اس کے اثرات ہمارے باڈی پہ ہوتے, ہماری بات چیت پہ ہوتے. تو ہم کوشش کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کا ہم شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی خوش ہو جائے, تو وہ ایکسپریس بھی کرنا ہے. اللہ نے تم پر صرف مردار خون, خنزیر کا گوشت. اب یہ خنزیر کا گوشت مطلب the whole of خنزیر, it's not like ہڈی یہ وہ, it's like the whole thing, okay, talking about pig.
اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوائے کسی کا نام پکارا جائے. غیر اللہ پہ جو آستانوں پہ یا وہاں جو ذبیحہ کرتے کسی اور کے نام کی جو نیاز بولتے وہ غلط ہے، وہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا. دس از گوئنگ آن a lot. آیت نمبر 173 میں بات کیا بتائی جا رہی ہے؟ few morsels کھا سکتے، only few morsels so that you can survive. کیا ہمارے پاس vegetables نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس fruits نہیں ہے؟ why we want to eat that haram thing? So آیت نمبر 174، بے شک جو اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سے مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوائے کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. جب ہم دنیا میں کسی سے ناراض ہو جاتے، اپسیٹ ہوتے، یوزلی وی ڈو ود آور فیملیز، وی ڈونٹ ڈو ود اینی ادر پرسن، بیکاز لوگوں کا تو اتنا اہمیت نہیں رہتی زندگی میں جتنی اپنے ریلیٹیوز کی اہمیت رہتی. تو ہم ناراض ہو گئے تو ان سے بات نہیں کریں گے. تو ویسے ہی یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بات نہیں کرنا اور عذاب ہے. اللہ پروٹیکٹ us all, you know. پھر اب ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا. چنانچہ وہ لوگ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے. تو اب یہاں پر بتایا جا رہا اولئک الذین اشتروا. اب شرع یشری کیا ہے؟ بیچنا خریدنا. تو ان لوگ بارٹر جو بولتے ہیں نا، دلالت خرید لے رہی ہدایت کے بدلے، اور آن ٹاپ آف دیٹ ان کو عذاب مغفرہ. اور تو اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو آگ ملنے والی ہے. اینڈ دا فالوئنگ آیا نمبر 176، ہیئر اللہ سیز، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے جائیں گے. You know, this is the ayah which talks about, you know, they were having, you know, extreme dissensions. And ayah number 177, so this is that ayah which talks about ayatul bir aane wali hai. Ayah number 177. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. This is not the نیکی آپ اپنا فیس towards, you know, east or west. What is the نیکی؟ وَلَكِنْ لَبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. کیا ہے؟ ایمان باللہ اور والیوم الآخری. تو ایمان لا رہے اور آخرت کے اوپر، پھر ملائکہ، کتاب، نبی، سارے چیزیں جو آمنت باللہ، ایمان مفصل بھی جو ہم پڑھتے نا. تو یہاں پر سیریز آف تھنگس ہے. سو اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیم. Look at this ayah. This talks about first رشتہ دار. You are giving to XYZ. If you are not giving to رشتہ دار, you will be answerable for that. Allah is talking about first the رشتہ دار. Giving to the رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافرین، سوال کرنے والے means those who are needy people, they will ask for you. گردنیں چھڑانا. What is گردنیں چھڑانا at this time? Like, you know, کوئی بھی ڈیٹ ہے، ان کے اندر قرضہ ہے، ان کے اوپر قرضہ چڑھتے جا رہا اور وہ بھی انٹرسٹ پہ جا رہا. سو میک دیم ریلیف. اوکے، یو کین ڈو دیٹ آلسو. گردنیں چھڑانا، خرچ کرنا، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. دا لسٹ آف تھنگس ہیز بین مینشن. دین دا نماز قائم کرنا اینڈ زکوٰۃ دینا.
تو اپنے حد پورے کریں اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگاری. سو اف یو سی دس آیا، دس از لائک حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پورا پیکیج ہے. بتایا جا رہا کہ بندوں کے بھی حق دو، اللہ کے بھی حق دو، عبادت بھی کرنا مسٹ ہے. بٹ عبادت سے پہلے لسٹ آف تھنگس مینشن کیا گیا. اوکے، ڈو دس تھنگ. سو دس از دا کمپلیٹ نیکی. نیکی کا ایک پیکیج ہے. آپ تسبیح پڑھ رہی ہیں، ہمیشہ نماز کی پابند ہے، دیٹس ریئلی گڈ. But what about the relatives? What about the, things about the other people? Are you giving the haqq for that? Now talking about, legal retribution. Ayah number 178. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام. آیہ نمبر 178 پہ ہے. غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول والی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع دیت کا مطالبہ ہو اور اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آیہ نمبر 178. تو جو بھی ہے دس از پرسکرائبڈ اباؤٹ لیگل ریٹریبیوشن، کہ کوئی مرڈر ہو گیا تو فری کے بدلے فری، سلیو کے بدلے سلیو، فیمیل کے بدلے فیمیل. میننگ کلر ول بی کلڈ، ناٹ اینی ون ایلس. اوکے، ان دیٹ پلیس. اگر اس کو اوور لک کر دے رہے ہیں اور اس کا بردر اینی تھنگ، میننگ اف دے یعنی معاف کر دیں مرڈرر کو، دس شوڈ بی فالو. یا تو دیت لے رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر forgive کر دے رہے ہیں دیٹ وڈ بی گڈ. اینڈ آفٹر دیٹ یو شوڈنٹ ڈو اینی زیادتی دو، دین یو ول ہیو دا عذاب علیم. اور یہ عقل والے تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا ہی میں زندگی کی تاکہ تم قتل و غارت سے بچو. آیہ نمبر 179 میں لیگل ریٹریبیوشن کیا ہے؟ when you are doing the قصاص، this is talking about that. سو اگر تم سیونگ لائف ہے، یہ بھی ایک کہ اگر سمجھے کہ یہ لیگل ریٹریبیوشن نہیں رکھتے، بہت سارے لوگوں کے دل میں ایک رہتا کہ اچھا somebody killed ہو گئے اور انہوں چاہ رہے ہیں کہ اس کا بدلہ لینا، تو اللہ ہیز given that chance. بیکاز اللہ جو دین قائم کرے نا ایک عدل انصاف پہ، تو اپیرنٹلی دس از دا تھنگ. بٹ when they are given chance mostly they will forgive. کیونکہ یہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، ایک رائچیسنس ہے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. ورنہ دل میں کیا ہے، وہ ایک آگ جلتے رہتی کہ اچھا میرے ساتھ یہ ذاتی ہوئی. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ تو تم پر فرض کر دیے گئے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑ جائے تو والی، مطلب جو ان کے ایئرس ہے، ان کی بات ہو رہی، جس کی جائیداد ہے، رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے. سو آیہ نمبر 180 پہ بتایا جا رہا کہ اگین یہاں پرسکرائب کیا گیا کہ جب تمہارے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، ہم سب کو نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آنے والے، بٹ آفٹر سرٹن ایج وی تھنک کہ چلو اب یہ تو ہم کو کرنا ہی ہے، بیکویٹس کرنا ہے اور جائیداد کے معاملے سونر دا بیٹر ہم کر دینا چاہیے، کس کو کیا دینا ہے، کس کا کیا حصہ ہے. تو بیکویسٹ کی جو بات ہو رہی کہ پیرنٹس کی، نیئر ریلیٹیوز کی، یہ پورا ایکسیپٹیبل مینر میں بتانا چاہیے، کیونکہ حقاً علی المتقین، یہ متقین کا حق ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو دا جائیداد کا معاملہ صحیح وے میں، اور دس از مینشن ان مور ڈیٹیل ان سورۃ النساء، بیکاز وی آر جسٹ فالوئنگ دا فیو تھنگس. اور جو بھی ہم زیادتی کریں گے نا، ہمارے اپنے اعمال خراب کریں گے. کوئی لوگ چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے کے لیے کہ کسی کا زیور رکھ لینا یا کوئی چیز بھی نہیں ایسا نہیں ویسا، ہم آخرت میں کیا کریں گے، بینکرپٹ ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو وہ معاملوں کو صحیح کرنا ہے. آیہ نمبر 181. ناؤ دا آیاز ول کم اباؤٹ کہ رمضان کے بارے میں. دس از دا اونلی پلیس اٹ از مینشن اباؤٹ رمضان کے آیتیں. سو لیٹس ڈو آیہ نمبر 180. پھر جو شخص اس وصیت کو سن لے کے بعد بدل دے. اب ہوتا کہ کوئی وصیت بنائے، بیکویسٹ بنائے اور اس میں کچھ غلطی ہے. If they make changes تو there is no sin upon them. Okay?
آیت نمبر 181 اینڈ 182. اور پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کے گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کو بدلے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب جانتا ہے. تو اب یہ سمیع علیم، دس از لائک اب یہ غلطی اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگ میک چینجز کر رہے ہیں، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر ان کے اندر کوئی چینج کر رہے ہیں بیکاز آف دا غلطی، فار ایگزامپل کہ کوئی غصے میں بول دیتے کہ میں دے یوز سرٹن ورڈ، ہاں میں آنکھ کر دے رہا ہوں اپنے بچوں کو اور میں نہیں دوں گا، بیکاز اٹ کوڈ بی اینی ریزن. ہو سکتا کہ بچے ان کے خلاف کوئی چیز کرے یا واٹ ایور، ان کا حق بنتا until unless they are out of wedlock, they are not from the ان کو دینا تو ہے نہیں. پھر جو شخص اس وصیت کو سن لے تو اس کے بعد میک چینجز مت کرو، سن لے کے بعد دے تو ان کے لیے گناہ ہے. اور آگے آیت نمبر 182 میں، پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں سے صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. What I told you before, that's the thing mentioned over here. Now ayah number 183 onwards here talking about جو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے رمضان کی جو آیتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. وائی وی آر ڈوئنگ دا روزہ؟ کیونکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے. تو یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتایا جا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو. اس کا مین کیا ہے کہ اللہ ول پروٹیکٹ یو. اینڈ روزہ کیا ہے؟ ایک ہمارے لیے جنہ ہے، ہمارے لیے ایک ڈھال ہے، اور روزے کی جو ریوارڈ دینے والے ہیں صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. انہو لی، کہ اللہ تعالیٰ بولتے I will reward you for the روزہ, nobody else can. And then the following ayah talks about ayah number 184. This is only few number days, like 29 or 30 days. ایامن معدودات ہے یہ. روزے گنتی کے چند دن ہیں. اٹس ناٹ ہول ایئر ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں, 29-30 days رکھ رہے ہیں. ایامن معدودات, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب مریض ہے, سفر پہ ہے, تو اخر لیٹر آن کر لو. بٹ دس کوڈ بی پرسن بہت زیادہ بیمار ہے اور ان کا ایسے ایلمنٹ ہے, دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو روزہ, تو فدیہ تو دینا ہے. اور ہر حال میں دا بیٹر وین یو آر ناٹ ڈوئنگ دا روزہ, بیٹر ٹو گیو دا فدیہ. اینڈ پیریڈ کے بعد پھر آپ وہ روزے رکھ لے رہے ہیں, اٹس گڈ. جیسے ہی فنش ہوئے, یا بیماری کے بعد, یا سفر کے بعد, تو یہ سارے چیزیں بتایا جا رہا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, تو فدیۃ طعام المسکین, اور فدیہ دینا مسکینوں کو. وہ ساری چیزیں لسٹ گوز آن. روزے گنتی کے چند دن ہیں, پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لو. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھے پھر نہ رکھے تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کر لے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے, اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. ایون دو لائک چھوٹی موٹی بیماری ہے, اسٹل یو کین ڈو دا روزہ, دیٹ از بیٹر فار یو, نہ کہ نہ رکھو. اور پھر رمضان کے مہینے, یہ کیا ہے؟ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے, قرآن نازل ہوئی. اینڈ دس like talks about all the scriptures, they were revealed at the time of the Ramadan. اور قرآن کا یہاں پر مین بتایا جا رہا ہے کیا مقصد ہے. ہدی للناس, سب کے لیے, للناس کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور یہ کلیئر آیتیں ہیں, اور ہدایت بھی ہے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے, جو انسانوں کے لیے ہدایت, اور اس میں ہدایت کی واضح دلائل اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلائل ہے. پھر تم میں سے جو شخص اس مہینوں کو پائے تو اسے چاہیے کہ اسے روزہ رکھے, اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں
نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزار بنو. یو ڈڈ دا روزہ 29-30 روزے ہے پورا کمپلیٹ کر لیے. تو پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے؟ عید سے پہلے تکبیرات پڑھتے. تو واٹ از دا تکبیرات؟ پریزنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا شکر ادا کرو لعلکم تشکرون، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیے عبادتوں کے. جب ہم کسی کے بھی سنتے کہ اب جیسا رمضان اپروچ ہونے والا ہے، کوئی گزر گئے، تو ہم سوچتے کہ دیکھو ہم بھی ہو سکتے ہیں نا اس جگہ. تو اللہ تعالیٰ ایک ہم کو موقع دے رہا، تو اویل کرنا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ وین یو آر میک اے دعا، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اٹس لائک اے ڈائریکٹ کمیونیکیشن وتھ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. کوئی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. ناؤ ہیئر رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ اینڈ وی آر یوزنگ ڈفرینٹ میڈیاز، رائٹ؟ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، زوم یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وی آر آسکنگ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے دعا مانگ رہے ہیں تو میں بہت قریب ہوں. Is it Allah is قریب؟ Yes, this means Allah will answer you. It means where is Allah? Allah is on the arsh. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان اور فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں. میک دعا کرو. دعا اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں چاہتا. وی شوڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ وتھ کمپلیٹ کنوکشن اینڈ یقین. کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں. جب بھی وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں بس چاہیے کہ وہ بھی میری حکم کو مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائے. پھر اب دس آیت ٹاکس اباؤٹ ہاؤ دا رمضان کے راتیں ول بی، بیکاز بفور گوئنگ فردر there was not a permissibility to be intimate with husband and wife. The intimacy between husband and wife was forbidden. But the hukum has been revealed, like you can approach to husband and wife for the intimacy, but not during the time of the roza. And also this ayah talks about اعتکاف. اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا. امہات المومنین جو ہمارے مائیں ہیں وہ بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرتے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے اوہل لکم لیلۃ الصیام، جو چاند ہم دیکھ کے کس طرح روزہ رکھتے، کس طرح اوقات کا بتایا جاتا ہے. تمہارے لیے روزے کی راتوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ، یعنی اسپاؤس کی بات ہو رہی، وائف کی بات ہو رہی، کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تو ایک دوسرے کے لیے لباس، مطلب لباس ہاؤ اٹ کورز ان دا سمر اینڈ ونٹر. وی یوز دا لباس ان اے ڈفرینٹ وے، رائٹ؟ جسٹ ٹو کور اوور سیلف، سردی گرمی میں پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور بیوٹیفائی کرنے کے لیے. تو ویسے ہی ہسبینڈ کی کوئی بات ایسی بات بتانا نہیں ہے پبلکلی، نہ وائف کو نہ ہسبینڈ کو. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ ادر اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ ان آل اسٹیجز. دے آر ڈفرینٹ اسٹیجز آف دا لائف. سو دیٹس ہاؤ دا تھنگس. صحبت کرنے والے کر دیا گیا اور وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپس کی آنت کرتے تھے. they didn't know about it, they used to approach to their wives. چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا. اس لیے اب تم مطلب whatever happened, Allah has forgiven them. اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو انٹیمیسی. اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفیدی دھار کالی دھاری سے ہو جائے. مطلب دس از ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ یو شوڈ ڈو سحری اینڈ ٹل واٹ ٹائم. واضح روشن ہو جائے. پھر تم روزے کو رات تک پورا کر لو، ٹل دا ٹائم آف مغرب. جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو. دس از کلیئرلی اے واضح حکم. You can't have the intimacy with them. یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ. You know yourself. This is so close, husband wife کا رشتہ ہوتا ہے. You have to be maintain that thing, تم ان کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اسی طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنے. And remember, dear sisters, like when we are doing the اعتکاف, it doesn't mean کہ ہم فون دیکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں and all the دنیاوی thing. We have to cut off all the دنیاوی thing, then we should. اور جہاں پر بھی مسجدوں میں اہتمام ہے, you can go and do the اعتکاف. Even for the females, they will arrange it. اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں
حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے ملون میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. آیت نمبر 188 سورۃ البقرہ. تو کوئی بھی چیز ہے نا ان کی ویلتھ انجسٹلی مت لے لیا کرو زبردستی. اب یو ول سی آیت نمبر 189 آنورڈس. یسألونک، وہ سوال کرتے تھے. whenever they want any information though they would ask the question. ایسا نہیں کہ ہم اپنی منمانی کر لیں. تو یسألونک عن الاحلہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے چاند، مطلب جو چاند گھٹتا بڑھتا اس کے بارے میں متعلق سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہے. سو واٹ از دا چاند سے کیا ہو رہا، اپنے کو معلوم ہو رہا کون سا منتھ ہے، کب حج کرنا ہے، کب رمضان کا مہینہ ہے. اوقات مقرر ہے. اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے. سو نا دے ویئر سرٹن کانسیپٹس دے ہیو، دے تھنک کہ اگر کوئی حج پہ جا رہے ہیں تو دے وڈ ناٹ انٹر فرام دا فرنٹ، دے وڈ انٹر فرام دا بیک سائڈ. تو وہ چیز پہ توجہ دی جا رہی. اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. دے آر سرٹن misconceptions talking about here. تو بول رہے کہ ایسے نہیں کرو تم جہاں enter from the door. آیت نمبر 190. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، یعنی کہ وے آف اللہ، جب ان دا وے آف اللہ جو جا رہے ہیں، جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایون دو یو آر گوئنگ ان دا وے آف اللہ فار دا کاز آف اللہ، ان کے ساتھ بھی ٹرانسگریشن نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتے، بیکاز اللہ ڈونٹ لائک، ان اللہ لا یحب المعتدین. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اللہ won't like that. اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ. دس آیا دے مس کوڈڈ، یو نو، ادھر سے ادھر وہ کر دیتے، کچھ چیزیں اس کو مس کر دیتے. ڈونٹ مس کوڈ دس آیا، اٹ از ان دا ریفرنس ٹو دا پریویس آیا. اوکے. اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے. اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑے. پھر اگر if they do it, okay، پھر اگر تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. اگر انہوں سمجھو کہ فائٹ نہیں کر رہے تو پھر ڈونٹ فائٹ دیم. اگر انہوں لڑے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. اب اس کے مسجد حرام کے طرف اگر وہ لوگ لڑے تو ان کے ساتھ لڑائی کریں گے اینڈ پورا اس کا حق ادا کریں گے. آیت نمبر 192. سو ہیئر اللہ از ٹاکنگ اباؤٹ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. دے آر تھنگس اوکے ٹھیک ہے، تو ایوری تھنگ از گوئنگ نارملی، وہ مان گئے. تو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ forgiving ہے، غفور الرحیم. 2 attributes of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے یہاں پر. اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوائے کسی پر زیادتی جائز نہیں. آیت نمبر 194 آنورڈس. تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہے، اور حرمتیں بدلے کی چیز ہے. تو یہاں پر آیت نمبر 194 تو سیکریٹ منتھس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایگریشن مت کرو، اس کے اندر وائلیشن مت کرو، لیگل ریٹریبیوشن کے بارے میں بتایا جا رہا. تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ تھنگ. اور حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں. بس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. سو یہاں پر اگین ٹیچنگ fear اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. Then talking about spending in the way of اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 195 ہے. اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اپنے ہاتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ
نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو کیا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین. محسن کون ہے؟ جو احسان کرتا، عدلے کو بدلہ نہیں. محسن وہ ہے کوئی آپ کے ساتھ مین اینڈ بیڈ بھی بیہیو کر رہے ہیں پھر بھی احسان کرنا، جیسا یوسف علیہ السلام تھے. آیا نمبر 196. اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کرو. دس آیا از ٹاکنگ اباؤٹ حج کے جو ارکان ہے، اور پھر سورہ حج میں بھی. اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. سو دس از ٹاکنگ اباؤٹ کہ جب قربانی کا جانور کی جو ہوتا، آج کل کیا کرتے، منی دے دیتے، ان لوگ سیکریفائس کرتے، اپنے کو بتا دیتے. پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو سکتا سر میں کوئی ایلمنٹ ہے، کچھ ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں سر منڈوا نہیں کر سک رہے، ٹھیک ہے، تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کے فدیہ اٹھائے وہ احرام کھول کر جو میسر ہو، مطلب اب اس سے آپ نکل گئے احرام سے، قربانی کرے. پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 اس وقت جب تم گھر لوٹاؤ، آپ جو اپنے واپس آ گئے. یہ پورے 10 روزے ہیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہو، اور تم اللہ سے ڈرو، جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو even though all the list of things has been mentioned, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اللہ تعالیٰ ریٹریبیوشن لینے والا ہے. Again the following ayahs talks about الحج اشہر معلومات. یہ حج کے مہینے، can we make changes کہ اچھا یہ مہینہ ہم حج کا بنا لیں گے، وہ مہینہ ایسا کریں گے؟ نہیں. they are the like we follow lunar calendar, Muslims follow lunar calendar، وہ چاند کے حساب سے. حج کے مہینے معلوم اور مقرر ہے، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے. اگین you remember in the Ramadan time it is mentioned اعتکاف میں اور روزے کے ٹائم do not get intimated with husband wife. The same thing here talking about in 197 کہ intimacy مت کرو during the حج کے ٹائم پہ، جس باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کا نہ کرے اور کسی کے جھگڑا نہ کرے. جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور حج کے لیے زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو. So now Allah is talking about الحج اشہر معلومات. فمن فرد فہن الحج فلا رفسا، رفسا فسوق کچھ بھی مت کرو ایسے کام، اور ولا جدالا فی الحج مطلب جھگڑا بھی مت کرو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور کیا لے کے جانا ہے، وتزودوا فإن خیر زاد التقوی. تو حج کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی بھی چیز بھول گئے کوئی بات نہیں ہے، تقوی، فیئر آف اللہ. اور پھر یہ کیا ہے، واتقونی یا اولی الالباب، عقل مند والوں کے لیے ہے یہ ساری چیزیں. So we want to use our intellect in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. So now Allah talks about how in ayah number 198 we are doing Surah Al-Baqarah. تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو. You went for the Hajj and you want to do some business over there. There's nothing wrong in that. پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو. تم اس میں سے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے. پھر جہاں سے سب لوگ لوٹے، اب آیت نمبر 199 میں بتایا جا رہا کہ تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو کسی طرح یاد کرو جس طرح یاد کرنا چاہیے. تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو. چنانچہ کچھ لوگ وہ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے.
ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. There's a جامع دعا coming over here. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. This is in ayah number 201. But in the ayah number 200 ان لوگ کیا کر رہے تھے؟ صرف دنیا کی دعا مانگے تھے. They didn't ask for the آخرہ. So this is the dua which is complete, اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی، اس دنیا میں بھی ہم کو رہنا ہے اور اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنا ہے. سو دس از دا دعا آلویز وی شوڈ میک اٹ. اوکے، آیہ نمبر 201 کی جو دعا ہے ربنا آتینا والی. اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. انہی لوگوں کے لیے ان کی کامیابی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سریع الحساب ہے اللہ تعالیٰ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو. پھر جس نے 2 دنوں مینا سے مکہ کی طرف واپسی میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے 1 دن کی تقریب کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور وہ تقوی اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک تمہیں اس کی حضور اکٹھا کیا جائے گا. ہم سب کو وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اللہ کی طرف. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کوئی تو ایسے ہے کہ آپ کو اس کی بات دنیا کی زندگی میں بہت بھلی لگتی ہے، جو کچھ اس کے دل میں ہے پھر وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، الد الخصام ہے انہیں. آیت نمبر 205. اور جب وہ پلٹتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، کھیتوں اور نسل کو تباہ کرے. اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. دیکھیے کوئی چیز بھی ضائع کرنا، برا کرنا، ہم گھر کا کتنا خیال رکھتے ہیں لیکن ہم پبلک پلیسز میں جاتے، لائٹس ہے تو اس کو آف نہیں کرتے، کوئی چیز ایسی چھوڑ دیتے. ایون فار دا مسجد آئی نوٹس. تو یہاں پر اس کو بتایا جا رہا ہے ایسا مت کرو، واللہ لا یحب الفساد، ایسے فساد کی چیزیں مت کرو. یہاں پر کھیتوں کو تباہ کر رہے ہیں، نسل کو تباہ کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ لائکڈ. ڈزنٹ میٹر دیئر واٹ ایور their religion is. اور جب اس سے کہا جاتا ہے تو اللہ سے ڈر، تو اس کا غرور اس گناہ پر ابھرتا ہے. چنانچہ ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے. سو ہیئر آیا نمبر 206 میں بتا رہے کہ کس طرح ہاؤ بیکاز آف دا arrogance. اللہ ڈونٹ لائک arrogance. That's the end result is talking about, And آیا نمبر 207. اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی ہے جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے. So here talking about how one person should be so humble, کوئی ایگو نہیں، کچھ نہیں. اینڈ ان دا وے آف اللہ ہم اپنے آپ کو، بیکاز وی آل آر سلیو آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ہمبلی وی شوڈ سبمٹ ٹو اللہ. پھر ایمان والوں سے مخاطب ہے آیہ نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، اوپن اینیمی ہے. اب دنیا میں کوئی انسان رہتا ہے، انہیں بولتا ہے دیکھو یہ اوپن اینیمی ہے، اس سے بہت کیئرفل رہو، دعائیں بھی پڑھتے ہیں ہم، کیئرفل رہتے ہیں. شیطان از آلویز ٹرائنگ ٹو وہ شیطان ایسا سامنے نہیں آتا، وہ وسپرز کر کے آتا رہتا. پھر اگر تمہارے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم ہے. آیہ نمبر 210. کیا اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں ان کے سامنے چلا آئے اور فرشتے بھی اور ان کے معاملے کا فیصلے ہی کر ڈالے جائے؟ آخر سارے معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹائے جاتے ہیں. آیہ نمبر 210. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ.
پوچھئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنے واضح نشانیاں دی، جو کوئی اللہ کی نعمت پا لینے کے بعد اسے بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھے سل بنی اسرائیل کتنے کم آتیناکم من آیات بینات، کتنے ہم آپ کو کلیئر آیتیں بھیجیں، اینڈ دس از ٹاکنگ اباؤٹ واضح چیزیں بھیجے، پھر تم وہ نعمتوں ومن یبدل نعمت اللہ من بعد، نعمتیں آنے کے بعد بھی تم چینج کر دیے، ما جاءت ہو فإن اللہ شدید العقاب، تو ان کے لیے بول رہے ہیں سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تو ہے، شدید العقاب بھی ہے، ریٹریبیوٹ کرنے والا ہے۔ اب جس نے کفر کیا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی سزا دی گئی ہے، اور وہ ان لوگوں سے مذاق کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ متقی ہیں وہ قیامت کے دن ان سے بلند مرتبہ ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہے بے حساب دے۔ دس از لائک ہم بولتے ہیں نا انفینائٹ ایک نمبر، ویسا بے حساب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ لوگ پہلے ایک کی امت تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ آیت نمبر 213 کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور تو اللہ نے نبی بھیجا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب نازل کی۔ تو نبی کیا ہے؟ مبشرین و منذرین، بشارت خوشخبری ہے جنت کی، اور پھر منذرین نظرہ کیا ہے؟ ڈرانا دوزخ سے، اور ڈرانے والا۔ ان کے ساتھ اس نے برحق کتاب بھی نازل کی ہے، ایوری ٹائم کتاب بھی بھیجی گئی، وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا۔ تو یہاں پر وائی دے آر ڈوئنگ دا اختلاف، ضد کے وجہ سے اختلاف انہی لوگوں نے آپس کی ضد سے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے۔ پھر جو ایمان لے آئے انہوں نے اللہ نے اپنے حکم سے اس وقت اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا بتا رہا ہے؟ ایون دو دیر ویر اختلاف، there could be, but what Allah is saying, وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. If there is اختلاف, there is nothing wrong, but the thing is, صراط مستقیم کو فالو کرنا, that is most important. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے, do you think you will enter Jannah? تو this is the آیا، اس سے ملتے جھلتے بھی آپ کو آیتیں دکھیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم ان لوگوں کے مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکے. سو ہیئر when we are going through مشکلیں، ریممبر کہ صحابہ اکرام کے کیسے مشکلات تھے. آری چلا دے رہے، گرم ریت پہ لٹا دے رہے، بیکاز آف they were believers and because of the توحید. تو we are not going anything compared to the صحابہ اکرام and the prophets. مثل الذین خلوا من قبلکم، بتایا جا رہا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم ان لوگوں کے مانند مشکلیں پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے. ان کو سخت اور تکلیف پہنچی، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو اب ان کے پاس کیا ہے؟ یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم بأساء وضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول. اب ان کے پاس ہلا مارے گیا. اب یہ افلکشن کیا ہے؟ باسا اور درا، افلکشن فزیکل اور مینٹل، ایوری کائنڈ آف افلکشن آیا ان کے پاس. اور پھر ان لوگ رسول سے کہہ رہے کہ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کب آئیں گی ہیلپ ہمارے لیے؟ تو کیا بتایا جائے؟ الا ان نصر اللہ قریب. یہ ہمارے لیے بھی یہی آنسر ہے کہ اللہ کی مدد اٹس ویری سون آنے والی ہے. ناؤ دے آر آسکنگ واٹ ٹو اسپینڈ ان دا وے آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. یسألونک ماذا ینفقون،
what we should spend in the way of Allah. He's saying, قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. اینڈ ناؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کرے. کہہ دیجئے تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرو تو اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافرین کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. تو آیت نمبر 215 میں بتایا جا رہا ہے سو ہاؤ دا اسپینڈنگ شوڈ بی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپس we are done with this. And آیت نمبر 216، تم پر اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے. مطلب کچھ لوگوں کے لیے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو گو ان دا وے آف اللہ، فار دا کاز آف اللہ، فائٹ کرنے کے لیے. اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اب کیا ہے، کتب علیکم قتال، مطلب ان دا وے آف اللہ جانا ہے. وہو کرہ لکم، اب ان کے لیے کیا ہو، ڈس لائک ہے ان کو. کریہا بولتے ہیں نا ہم اردو میں، وہی ورڈ ہے. تو دے ڈس لائک، لیکن اللہ از سینگ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ڈس لائک ہے، بیڈ ہے، وہ خیر ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تم سمجھ رہے ہیں کہ گڈ ہے تمہارے لیے، اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دیٹ از شر فار یو. سو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم پر اللہ کے راستے میں نکلنا فرض کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہ تمہارے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سو دس از دا تھنگ اللہ سیز، واٹ ایور یو تھنک اٹ ڈزنٹ مین دیٹ از گڈ فار یو. اللہ نوز واٹ از گڈ فار یو، واٹ از بیسٹ فار یو. وی شوڈ آلویز میک دعا، تو جو ٹربولیشنس آتے وی ڈو ناٹ آسک فار اٹ، بٹ ہم فرم ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے ہم. آیت نمبر 217، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس میں لڑائی کیسی ہے. کہہ دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ویسے بھی ڈوئنگ دا لڑائی از گناہ، بٹ ایٹ دا ٹائم آف دا حرمت والے مہینے وی آر ناٹ گوئنگ ان دا وے آف اللہ یا جنگ کے لیے، بٹ بیک بائٹنگ کرنا، آپس میں جھگڑے کرنا، وی شوڈ ٹیک کیئر آف دا حرمت والے مہینے. رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم از دا نیو ایئر. تو ہم کوشش کرنا چاہیے 4 جو سیکرٹ منتھس ہے، وی ہیو ٹو میک شیور کہ ایک الگ سے ہے اور 3 کنسیکیٹو ہے. تو اس میں جھگڑا، لڑائی، غیبتیں، بدتمیزی، اور اٹ ہیپنس آپ کے مائنڈ پہ ایک شیطان وہ کرتا کہ نہیں یو شوڈ ڈو دس، بٹ وی شوڈنٹ ڈو دیٹ. کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا. دس از ناٹ اونلی یہ حرمت کے مہینے میں یہ کر رہے ہیں، لیکن ان لوگ کیا کر رہے ہیں اللہ کے راستے سے. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور مسجد حرام سے اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرام کے رہنے والوں کو، جو وہاں پر رہنے والوں کو اس سے بھی روکنا، اور وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. ایکسپیل کر رہے تھے لوگوں کو وہاں سے. اور فتنہ انگیزی کرنا قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. فتنہ از لائک اسپریڈنگ دا رومرس. ایک پرسن ہے، اس کے بارے میں آپ پیچھے اس کا بارے میں اسپریڈ کر رہے رومرس، تو فتنہ کیا ہوا، آپ وہ پرسن کو لٹرلی کل کر دیے، سمجھو مار دیے. تو فتنہ از مور برا دین دا قتل. قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے. اور وہ کافر تو ہمیشہ تمہیں لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، مطلب دی وانٹ کہ ہم پھر جائے دین سے، پھر وہ حالت کفر ہی پر مر جائے، تو انہی لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور وہ لوگ دوزخی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ آپ کو ڈیویٹ کریں گے رائٹ پاتھ سے، لیکن اس میں نہیں کیریڈ اوے ہونا ہے، کیونکہ ان کے کیا ہے، فَأُولَٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم ہے، ان کی دنیا میں بھی، فی دنیا میں بھی، اور والآخرہ، اور ان کے لیے آن ٹاپ آف دیٹ،
بیکاز آف دیٹ ڈیویشن ان لوگوں کو بھی وہ کر رہے ہیں، ایکسپیل کر رہے ہیں راستے سے، مسجدوں میں وہ کر رہے ہیں. تو اس کے وجہ سے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، ان لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی. اب آیت نمبر 218 میں دیکھیے، ایک بات جب ہوتی پھر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک دل کو ایک سکون دینے کی بات ہوتی. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت بھی کرے اور اللہ کی راہ میں نکلے، وہی لوگ اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو اب پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ جو لوگ ادر وے اراؤنڈ ہے. اب آیت نمبر 218 میں کیا بتا رہا ہے جا رہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، ہاجروا ہجرت بھی کرے، جاہدوا اللہ کے راستے میں نکلے، فی سبیل اللہ، اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ از forgiving بھی ہے اور اللہ تعالیٰ merciful بھی ہے. پھر یسألونک عن الخمر والمیسر. اب یہاں پر صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں کہ جو خمر ہے، ٹاکسک کے چیزاں ہیں، چاہے وہ الکوہل ہے، شراب ہے یا کوئی چیز ہے، میسر جوا کھیلنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہے، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. مطلب فائدہ از ویری لیس لیکن گناہ از مور. تو یہ کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے. کچھ لوگ اس پہ بھی بولتے کہ اچھا اتنا اس میں الکوہل ہے، اتنا پرسنٹیج ہے، دس لائک فوربیڈن. گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو. اللہ تمہارے لیے اپنے احکام اسی طرح بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اٹ ڈزنٹ مین کہ ضرورت سے زیادہ ہو تو وہ جو بالکل ٹریش میں پھینکنے والے چیزیں ہیں چلو ہم لوگوں کو دے دیں گے، اس سے ان کو اور ہرٹ ہوتا. ویسے چیزاں نہیں ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یو ہیو مور، ایک ہی چیز دو ہے آپ کا نہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے یا آپ کا اتنا دل بڑا ہے دینا چاہیں. اینڈ دنیا اور آخرت کے بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کے بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے. اب یہاں پر یتیموں کے بارے میں بھی پوچھا جا رہا ہے، کتنا انکریج کیا گیا ہے. تو وومن ہے، یتیم ہے، آل دا پیپل لائک جو ایک معاشرے میں ہوتے ہیں نا کمزور جس کو بولتے ہیں، تو اسلام آلویز پروموٹس دیٹ. دنیا اور آخرت کی بابت اور لوگ آپ سے یتیموں کے بابت پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہت بہتر ہے. اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ فساد کرنے والے کون ہیں اور اصلاح کرنے والے کون ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا. بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا. آیت نمبر 221. اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. دس از کلیئر میسج. مینی پیپل دے تھنک کہ اچھا ہم ان کو جب تک ایمان نہ لے، اف دے آر ایمان والے دیٹس فائن دین، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے. البتہ ایک ایمان والی جو سلیو ہے عورت سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں بھلی ہی لگے. اور تم مسلمان عورتیں مشرک مردوں سے نکاح میں نہ ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے. البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگر سے وہ تمہیں بھلا ہی لگے. یہ مشرک تو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے. وہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. آیت نمبر 221 it's clearly mentioned کہ until unless when you are marrying, especially a man is marrying a woman، تو وہ اگر ایمان لا لیے there is nothing wrong. اگر نہیں تو آپ سے اسٹیٹس میں کوئی کم ہے، that girl is slave girl, still you can marry if she's a Muslim. And the same thing for a girl, she likes somebody and he's not Muslim. تو اگر انہوں ایمان لا لیے تو آپ سوچئے کتنی اچھی بات ہے. کیونکہ بہت سارے وقت جب آپ نان مسلم سمجھ کے ملتے ہیں لیکن they are not non Muslims. ان لوگ بولتے کہ oh my father is a Muslim, my mother is a Muslim, but I'm not practicing it anymore. تو اب آپ سوچئے ان کے لیے کیا ہے، ایک آگ کا گڑھا ہے. تو may Allah protect us all because they are calling towards Jahannam because Allah says so.
اولئک یدعون الی النار، نار کی طرف بلا رہے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے پاس ایسا ہو رہا تو ان کو انکریج نہیں کرنا ہے، ان کو بار بار یاد دلانا ہے کہ دیکھو یہ میرج صحیح نہیں ہے نان مسلم سے، اور اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو اللہ کے لیے ہم ان کو بار بار سمجھانا ہے کہ یہ زندگی صحیح نہیں ہے، ان کو مسلمان کرو. آیت نمبر 222. یسألونک عن المحیض. Now talking about menstrual period cycle کے بارے میں پوچھا جا رہا کہ کیا ہے پیریڈ میں کیا ہونا چاہیے. And this you might have noticed in this juz, Allah is talking about different ways of how a married woman should be in the Ramadan time, in the times of the Hajj, and now talking about what happens in the menstrual cycle, how she should be. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پیریڈ کے بارے میں. کہہ دیجئے وہ تو ایک گندگی ہے. سو دس از لائک اٹس لائک اے پینفل تھنگ. اٹس ناٹ ڈیزیز دو. اٹس سم پیپل تھنک اچھا نہیں انٹچبل ہو جاتے یا ایسی کوئی ڈیزیز ہے. نو، ناٹ ان دیٹ سینس. مطلب وہ ایسی چیز ہے جب پیریڈ آتا بہت تکلیف ہوتی اس وقت، ادر دین ہیونگ دا physical relationship, rest of the things is allowed. تو اس کے لیے احتیاط کرو. یہ گندگی ہے، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. It doesn't mean کہ الگ رہو اور ان سے ہم بستری نہ کرو. This clearly mention کہ ان کے ساتھ physical relationship مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. لیکن اسلام ایسا نہیں کہتا کہ نہیں کچن میں مت جاؤ، ان کے ہاتھ کا کھانا مت کھاؤ، اس کو الگ کر دو. یہ کیا ہے؟ ایک ڈفرینٹ ریلیجن میں ہم انٹر ہو جا رہے ہیں. اسلام نیور سیز دیٹ. Only here forbidden about not having a physical relationship. یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. Here talking about when you are having the intimacy in a right way, correct way, not the way which is not allowed. Okay, I'm not going to say clearly the words we have to use because many times it happens that everybody is listening and this is looks very odd though when somebody is listening to it. You understand? Sometimes ہماری فیملی سن رہی ہے، دوسرے لوگ سن رہے ہیں، کوئی بھی سن رہے ہیں. تو یہاں پر try to understand this is a physical thing and you can have the intimacy but not the physical relationship. Also when you are approaching a husband and wife to each other, they should follow a way which is allowed, not the any other ways. Okay, حکم دیا گیا ہے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. تو پاک کو پسند کرتا ہے. تو this is like all the پاکیزگی talking about how a woman goes through all the menstrual cycle. پھر وہ clean ہو جاتی، پھر اپنے آپ کو جس طرح. تو this is the thing. After she gets clean you can approach and in the right manner. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی. اینڈ دس از آلسو عورت اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی. تو ان دیٹ کانٹیکسٹ بتایا جا رہا ہے نساؤکم حرث لکم. دس از لائک یور وائفز are a place of sowing a seed for you. You understand that? In that sense تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، بس تم جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں آؤ اور تم اپنی ذات کے لیے نیک عمل آگے بھیجو. اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک ایک دن تمہیں ان سے ملنا ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Again the خوشخبری for the مومنین. اور تم اللہ کا نام اپنے خصموں کے لیے استعمال نہ کرو یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور تقوی نہیں پاؤ گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اب یہاں 224 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنے اوتھس ہے، ایکسکیوزز ہے، تو رائچیس ہے، یا تو فیئر اللہ کرو اور لوگوں کے بیچ میں کوشش کرو. ایک سویئر کرنے کی لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے، اٹس ناٹ گڈ اور لوگوں سے ریکنسائل کرانا، ان کو توڑنا نہیں ہے. اینڈ دین اللہ ٹاکس اباؤٹ آیت نمبر 225. اللہ تمہارے لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑتا. بیکاز سم پیپل عادت ہے ان کو واللہ تاللہ آئی پرومس قسم ہے اس پہ پکڑ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ ایک ہیبیچولی کر رہے ہیں. اللہ تمہارے لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن وہ ان قسموں پر تمہیں ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت
حوصلہ والا ہے. سو جو ڈیلیبریٹلی سوچ کے قسم کھا رہے ہیں کچھ کر رہے تو اس کے لیے اب جیسا ایلا کر لے رہے, اب آگے کے جو آیتوں میں ہے سویئر کر لے رہے, ایلا کر لے رہے کہ سیکشل ریلیشن شپ نہیں رکھیں گے وائف کے ساتھ, تو پھر ویٹنگ پیریڈ کرنا پڑے گا 4 months ریٹرن ہونا ہے. تو دیٹس دا تھنگ ٹاکنگ اباؤٹ آیا نمبر 226. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ 4 مہینے انتظار کرے, پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا. اٹس ناٹ کہ مذاق نہیں ہے کہ آپ وائف کو کچھ بھی بولتے رہے. ایلا کیا ہے, ایک میکسیمم ڈیوریشن اس کا 4 months ہے. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ان ڈیٹیل اباؤٹ اٹ, کیونکہ جو ہم ڈیٹیل لیکچرس کرتے اٹس لائک ایوری ویک اٹس گوئنگ آن, اینڈ آن لائن آلسو مائی لیکچرز آر دیئر فار دا تعلیم القرآن فار دا ہول آف جز 30 لائک فرام 1 to 30. سو اب یہاں پر آیا نمبر 227, لیٹس موو آن. اور اگر ہم انہوں نے اب دیز آر دا آیاز وچ آئی واز ٹاکنگ ان دا اسٹارٹنگ, یہ طلاق کے بارے میں ہے, اینڈ دیز آر سو سینسٹیو, ایک کلاس میں ہم اس کو نہیں پورا گو تھرو کر سکتے. دس ہیز سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ. اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی لی ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. آیا نمبر 227 میں بول رہے اگر انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ڈیورس کرنے کا تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب آیا نمبر 228 میں اب جو وہ مطلقات تو اور مطلقات عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے. تو 228 میں اب کیا بتایا جا رہا کہ اب وومن کا ویٹنگ پیریڈ کیا ہے, اس کو طلاق دے دیے. وائی دا ویٹنگ پیریڈ از دیٹ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو 3 مینسٹرل سائیکلس میں تو پتہ چل جائے گا, رائٹ, دین واٹ ول بی دا تھنگس دین ہیپن, اوکے. اور مطلقات عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے, اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھپائیں. کتنی بھی لڑائی جھگڑا ہو آپس میں ہسبینڈ وائف کا, لیکن سپریشن ہو رہا, کئی عورتیں پریگننٹ رہتے چھپا لیتے اور ان کو کئی سالوں کے بعد معلوم ہوتا کہ ان کی اولاد ہے. ایک باپ کا حق بنتا کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کی اولاد ہے, اور آپ سپریٹ ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا رہے ہیں. اور ہسبینڈ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس کی عدت کیا ہے جب تک کہ وہ گیو برتھ نہیں کرتی. لیکن لوگ کیا کرتے 3 بار ایک ہی بات بول دیتے ڈیورس دینے کے لیے, اینڈ بس اپنا چھٹکارا پاتے. یو کانٹ ڈو دیٹ, نو, وہ حدیں کراس کرنا ہے. اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ایسے ہرگز نہ کرے. ان کے خاوند اگر اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں, ہسبینڈ وانٹس ٹو ریکنسائل اٹ, تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں اس سے مدت میں لوٹا لے. ریکنسائل کر رہے ہیں, گوئنگ اہیڈ. اور دستور کے مطابق عورتوں کے لیے مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے لیے عورتوں پر ہے, اور مردوں کے لیے ان پر ایک فضیلت ہے, اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے. تو کیا ہے, ایک جو اللہ سبحان اللہ تعالی وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ, ایک مور درجہ دیے کس کو, مین کو. ڈزنٹ میٹر اب وہ ہسبینڈ جو ہے نا آپ سے ایج میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں, آپ میں ان میں ایج ڈفرینس ہے, لائک بعض وقت کیا ہوتا ہسبینڈ بہت ینگر ہو سکتے, تب بھی ان کو وہ درجہ ہے ان کی بات سننا ہے. اور یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیسا ہم ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ نہیں کرنا ہے, اپنے یہ سارے چیزیں کیوں کرنا ہے. اللہ از پروٹیکٹنگ دا وومن ان دیٹ سینس. طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. آیا نمبر 229 پہ ہے. طلاق رجعی 2 مرتبہ ہے. پھر یا تو عورت کو دستور کے مطابق روک لے, مطلب اگر ریکنسائل کر لے رہی تو ٹھیک ہے دستور کے مطابق, ایسا نہیں ہے کہ ان کو روک کے اور ان کو تنگ کرنا نہیں ہے. جائے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے, اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم انہیں جو دو لے لو. Like this is talking about divorce. Okay, we are not talking about khula. تو ڈیورس ہے. الطلاق مرتان, دس از ویری امپورٹنٹ آیا سسٹر. تو یہاں پر کیا ہے, ریووکیبل جو ڈیورس ہے 2 times ہے. اس کے بعد بول رہے ایکسیپٹیبل مینر میں ریلیز کر دو, گڈ ٹریٹمنٹ دو ان کو, یا یہ لافل نہیں ہے کہ تم جو بھی تم ان کو دے دیے تم اس کو لے لو. اوکے, یو انڈرسٹینڈ دیٹ. جائز نہیں کہ تم انہیں جو کچھ دیے اس میں سے کچھ واپس لے لو, انٹل دیر از این ایکسیپشن. اگر خلا لے رہے ہیں تو خلا بائی کریں گے,
مطلب کوئی چیز دے کے ہسبینڈ کو دین یو ول ٹیک دا خلا، جو کچھ دے رہے اس میں سے کچھ واپس لے لے، یہ کہ دونوں کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے. یو ہیو ٹو ہیو دا حد، ہسبینڈ کو بھی وائف کو بھی. اب یہ نہیں ہے کہ چلو یہ کنٹری کا رول یوز کر لو اور اس کے اوپر زیادتی کرو. اللہ از واچنگ ایوری تھنگ. بس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں سے وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے. گیو دا مال واٹ ایور ہیز بین گیون، ایک کوئی چیز دے دیے، زمین ہے یا زیور ہے، واٹس ایور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اینڈ خلا لے لے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، سو تم ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں. سو بیفور گوئنگ فردر اگر کوئی عورت خلا لے رہی، اس کے پاس پورا حق ہے اور وہ خلا لے سکتی ہے. پھر خلا کی عدت الگ رہیں گی، اور جو طلاق کی خلا کی عدت رہیں گی 1 مینسٹرل سائیکل رہیں گی، اور طلاق کی 3 مینسٹرل سائیکل رہیں گی. لیکن ریکنسائل کرنے تو گڈ ہے، لیکن بائی کرنا پڑتا خلا. اور پھر یہاں پر بھی حدیں کراس نہیں کرنا ہے. بچہ پیٹ میں ہے چھپا رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنا ہے، اور بچہ ہوئے تک طلاق نہیں ہوتی. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بس اس کو فارغ کرو، اس کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ اللہ کا ڈر اگین اینڈ اگین. نمبر 230، پھر اگر وہ خاوند اسے تیسری طلاق دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں. آیت نمبر 230 میں دیکھیے، وہ اس کے لیے حلال نہیں یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. پھر اگر وہ بھی اسے طلاق دے دے، ان دونوں سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں رجوع کر لے. مطلب پھر سے ری میرج ہو رہی ان لوگوں کی. I'll explain you, let me finish it. کر لے اگر وہ دونوں خیال کریں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں. 2 people they got married, they got divorced, okay؟ تو پھر عورت کی سمجھو کہ کہیں دوسری جگہ شادی ہو گئی اور وہاں پر بھی کوئی ایسا ریزن ہوا، پھر ڈیورس ہو گئی، اوکے؟ پھر وہ ہسبینڈ کو پتہ چلا، ہو سکتا ہے ان کے بچے ہیں یا واٹس ایور، ان کے اتفاق یہ ہوا کہ پھر ان لوگ ری میری کر لے رہے دونوں. ہسبینڈ کتنے بھی شادی کرو وہ ڈزنٹ میٹر. عورت کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ عورت جب تک کہ دوسرے ہسبینڈ سے شادی کر کے اس کے ساتھ پھر ڈیورس ہو گیا تو پھر وہ پہلے ہسبینڈ سے شادی، بٹ دس شوڈنٹ بی پلان دو، اوکے؟ یہ پلان کرنا نہیں ہے حلالہ، یہ لیٹس ڈو دا حلالہ اینڈ دس از نو، اٹس ناٹ. سوچ سمجھ کے یہ معاملات کرنا ہے. یہ بہت سینسٹیو، بٹ سم ٹائمس اٹ ہیپنس کہ ایسا ہو جاتا ہے اتفاق. There's nothing wrong in that. اور جب تم عورتوں کو پہلی یا دوسری طلاق دو پھر ان کی عدت پوری ہونے کو تو انہیں دستور کے مطابق روک لو. آیت نمبر 231. یا انہیں دستور کے مطابق چھوڑ دو، انہیں ستانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو. جو کوئی ایسا کرے گا وہ یقیناً اپنے آپ ہی پر ظلم کرے گا. تو اگر طلاق دے رہے ہیں تو دے دو، اگر روک رہے ہیں تو روکو، لیکن ان کے ساتھ زیادتی مت کرو. اور تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد کرو. اس کتاب اور حکمت کو بھی یاد کرو جو اس نے تم پر نازل کی ہے. وہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نوز ایوری تھنگ. اب دل میں کچھ رکھ رہے ہیں، باہر کچھ رکھ رہے ہیں، اور یہ معاملے بہت سینسٹیو ہے. ایک زندگی گزارے آپس میں، اگر الگ بھی ہو جائے تو وہ پبلسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کو. اٹس بٹوین یو اینڈ دیم. اور طلاق کی اجازت ہے، خلا کی اجازت ہے. ایسا رشتہ جو بالکل بوجھ بن گیا اس سے ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ کیری کرو، اس کو ختم کر دینا بہتر ہے. ڈیورس ہے، خلا ہے، اٹس الاؤڈ، اٹس نتھنگ رانگ ان دیٹ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے. آیت نمبر 232. عدت کو پہنچ جائے تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کر لے جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں رضا ہو جائے. یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا
اور زیادہ پاکیزگہ طریقہ ہے، یہی ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اٹ ہیپنس کہ نارملی وہی ہسبینڈ سے ڈیورس ہو گئی، پھر وہ فرسٹ ہسبینڈ سے شادی ہو جا رہی، تو نتھنگ رانگ ہے، بٹ اٹ شوڈنٹ بی پلانڈ. دیٹس دا تھنگ وی ہیو ٹو نوٹس. اور میں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلایا. دس 2 سال از لائک لونار کیلنڈر ہے، چاند کی تاریخ کے حساب سے، اور اس شخص کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. اس صورت میں باپ کے ذمے ہے کہ ان کی ماؤں کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دے. مطلب وہ جو ڈیورس کا ٹائم چل رہا، کسی جان پر اس کی گنجائش سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالے جائے، نہ مان کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے. مطلب ماں دودھ نہیں پلانا چاہ رہی تو اس کو اتنا تکلیف مت دو، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے وجہ سے، مطلب باپ کو زبردستی فورس کر کے اس سے بہت منی لے رہے ہیں ویسا بھی مت کرو، تنگ کیا جائے. اور اگر باپ مر جائے تو اس کے وارث کا یہی ذمہ ہے. پھر اگر دونوں ماں باپ آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانے کا ارادہ کرے، اگر دونوں سوچ رہے ہیں کہ ہاں دودھ چھڑانا، تو اٹس اوکے، نو پرابلم، تو ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اگر تم ارادہ کرو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یہاں پر کسی عورت سے، اب وہ ڈبے کا یہ فارمولا دیٹ از ناٹ مینشن اوور ہیئر. سو وہ کیا ہے، وہ فقہی چیزیں ہیں، وی ہیو ٹو لک فار اٹ. عورت سے دودھ پلاؤ، تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم اس معاوضے کی ادائیگی کر دو جو تم نے دستور کے مطابق طے کیا ہے. اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر کڑی نگاہ رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ is saying, Allah is watching you, to have fear of Allah سبحانہ اللہ تعالیٰ. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائے. دس از ٹاکنگ اباؤٹ ویڈو. اب ویڈو کی کیا ٹائم پیریڈ ہے، کیا ہے؟ بیفور گوئنگ فردر، دس حکم فار دا ویڈو کوئی بھی ایج کی ہو، اس کو عدت کرنا ہی ہے. ان کا فزیکل ریلیشن شپ رہو مت رہو، ان کے ہسبینڈ اولڈ تھے، وائف بھی بہت اولڈ تھے، ینگ تھے، ڈزنٹ میٹر ایز فار ایز دے ویئر ان دا نکاح. جیسے ہی ہسبینڈ پاسڈ اوے ہو گئے، عورت کو عدت پوری کرنا ہے. کوئی کلر کپڑے نہیں پہننا ہے، کوئی نامحرم سے ملنا ہے، ایکسیپٹ دیر از این ایکسیپشن. ان کو سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ہے، ان کو جاب پہ جانا ہے، دیٹ از الاؤڈ. صرف جاب پہ جانا، وہ بھی دن کے ٹائم، ناٹ ان دا رات کے ٹائم. So there are certain things, even کاجل لگانا، سرما لگانا is also not allowed. It is 4 months 10 days. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور پیچھے بیوی چھوڑ جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھے. پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں. وہ اپنی ذات کے معاملے میں دستور کے مطابق جو چاہے کرے، انہیں اختیار ہے، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے خوب خبردار ہے جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر بتا رہے ہیں اس کے بعد ری میری کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے. بٹ Muslims they think کہ it's halal to do the dating and talking، اور بیوہ کے نکاحوں کو ابھارا گیا. اور یہ بات ہوتی ہے، I am talking with the حوالہ، I am not just ایسی ہی بات نہیں کر رہی ہوں. تو get married، آپ نہیں رہ سکتے، اسلام الاؤ کرتا، بٹ دیر از نتھنگ لائک ہیونگ دا فرینڈشپ وتھ اینی ون فار اینی ریزن. اور اس بات میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کی عدت کے دوران انہیں اشارہ کنائے میں نکاح کا پیغام دو. مطلب لوگوں کو بول دو، ریلیٹیوز کو بول دو کہ اچھا گیٹنگ میرڈ ہونا ہے عدت کے بعد. یا تم اپنی ارادے اپنے دلوں میں چھپا لو، اب دل میں چھپا لو میسیجز کر کے وہ عورت عدت میں ہے، ٹاکنگ کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، فیس ٹائم کر رہے ہیں، دیٹس ناٹ الاؤڈ. بگ نو ہے اس کے لیے. اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ان عورتوں کا ذکر ضرور کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا خفیہ وعدہ نہ کرو، چوری چوری چیزیں مت کرو، مگر یہ کہ دستور کے مطابق بات کہو، اور عقد نکاح کا پختہ ارادہ مت کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے. اور جان لو بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. بس تم اسے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت بردبار ہے.
ان اللہ غفور حلیم ہے. بیفور گوئنگ فردر بیواؤں کا نکاح کو بہت ابھارا گیا. پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا، کوئی بیوہ ہوتی تو فوراً سے اس کا نکاح ہو جاتا تھا عدت کے بعد. تو ابھی بھی کوشش ہونی چاہیے، اسپیشلی جو ینگ ہے بیوہ ہو یا ایون ڈیورسی ہے، کیونکہ آلریڈی ان لوگوں کو معلوم رہتا کہ شادی شدہ زندگی کیسے رہتی. تو اکیلے رہنا اٹس ریئلی ہارڈ. اور ایسے جو آج کل کے حالات ہے، سوشل میڈیا ہے، کیونکہ وہ گناہوں کے راستے کھل جاتے. لا جناح علیکم ان طلقتم، نمبر 236 ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تمہیں انہیں ہاتھ نہ لگایا. اب ہاتھ نے لگایا، نکاح ہوا، دونوں الگ الگ تھے، رخصتی نہ ہوئی، اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا، مہر بھی نہیں، انہیں کچھ مال و متاع دے دو، کچھ بھی اگر مقرر نہیں ہوا، give them something. وسعت والے آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، اور تنگ دست اس کی حیثیت. اب اس کی حیثیت نہیں، اس سے اتنا مانگ رہے یہ دے دو، ویسا نہیں، اس کی جو حیثیت ہو دیں گا معروف طریقے سے. یہ نیکی کرنے والوں پر لازم ہے. اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے کے بعد، مطلب having the consummation of the marriage, then the things would be different. پہلی طلاق دو جبکہ تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے، مقرر ہو گیا مہر کا نصف. اب مہر جب مقرر ہو گیا then ہاف اس کو دینا ہے، نصف ادا کرنا ہوگا جو تم نے مقرر کیا ہو. وہ عورتیں چاہے تو مہر معاف کر دے. اگر وہ عورت کہہ رہی کہ اوکے اٹس اوکے بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو گیو، آئی فارگیو یو فار دا سیک آف اللہ، دیٹس فائن. یہ وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے. اب زبردستی نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہو رہا ہے، اٹس فائن ہے، اور تم معاف کر دو. تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تم آپس میں بھلائی اور احسان کا برتاؤ کرنا مت بھولو، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے. اور تم سب نماز، اور خاص طور پر درمیانی والی نماز 238 میں بتایا جا رہا ہے. دس از ٹاکنگ اباؤٹ درمیانی نماز. کیا ہے؟ عصر کی نماز. تو عصر کی نماز فوت ہونا کیا ہے؟ ایسا جیسا کہ یو لاسٹ یور فیملی. حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، والی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے بن کر کھڑے ہو. فَإِن خِفْتُمْ، اب کہیں بھی جرنی پہ ہے، ٹریولنگ پہ ہے، پھر بھی نماز نہیں بھولو، نماز کرو. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل ہو یا سواری پہ ہے، نماز پڑھو. پھر جب تم امن میں آ جاؤ اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر بار آپ اپنے باہر نکل رہے ہیں اور خوف کی حالت میں وہی وہ کر رہے ہیں. کتنے بار خوف میں رہتے. آپ کا ایک روٹین ورک ہے، آپ کو کہیں روٹین پہ جانا آنا ہے، تو وہاں پر اجازت لے کے ڈو دا نماز. نماز از امپورٹنٹ. دس از فار دا خوف. لائک آپ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بٹ اسٹل یو آر ناٹ ایگزمپٹڈ فرام اٹ، یو ہیو ٹو ڈو دا نماز. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور بیویاں چھوڑ جائے ان پر اپنی بیویوں کے حق میں وصیت. اب وصیت ہے بیڈو کے بارے میں. لازم ہے کہ انہیں خرچ دیا جائے اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. اب وہ سسرال کا گھر تھا یا ہسبینڈ کا گھر تھا اور کوئی ہسبینڈ کے ریلیٹیوز بول رہے نہیں اب تم چلے جاؤ یہاں سے، نہیں، اٹ شوڈ بی 1 ایئر کا ان کو ٹائم دے دو، نکالا جائے. پھر اگر وہ خود چلی جائے، اگر ہسبینڈ ان کے نام پہ کر دیے وائف کے، ان کے نام پہ گھر ہے، دیٹس فائن. اگر نہیں ہے تو تھنگس وڈ بی ڈفرینٹ. اوکے، تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں جو وہ دستور کے مطابق اپنی ذات کے معاملے میں کرے، اور اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. اگر عورت خود ہی چل جائے، بیکاز ایک عدت کی ٹائم بھی ایسا مشکل رہتا، نامحرم رہتے ہیں، سو اٹس بیٹر. لیکن وہ شی کین اسٹے دیر. اور یہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ انہیں بھی دستور کے مطابق کچھ دیر دلا کر رخصت کیا جائے، متقی لوگوں پر لازم ہے. اب لوگ سمجھتے کہ چلو اب اس کو فارغ کرو، طلاق ہو گئی. نو، گیو دیم سم تھنگ تاکہ آیات لعلکم تعقلون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے کہ تم سمجھو. آیت نمبر 243. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکلے؟ وہ کئی ہزار تھے، پس اللہ نے ان سے کہا تم مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. آیت نمبر 243. تو ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے.
سننے والا اور جاننے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گنا بڑھا دے گا، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور فراغی دیتا ہے، تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 245 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گڈلی لون دو اللہ کے راستے میں. سو دس از مدنی سورہ. تو اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کتنے بیٹلز ہوتے تھے تو چاہیے تھے قرض ہنسنا چاہیے بیٹل کے لیے ہے یا پڑھنے کے لیے ہے، دین کو پروپوگیٹ کرنے کے لیے ہے. تو ہم مسجدوں میں کیوں قرض ہنسنا دیتے؟ دس از فار اور آخر اینڈ اللہ فَيُضَاعِفَهُ it is double or more than that. Allah will give you more. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے موسیٰ کے بعد اے نبی not the Prophet اے نبی کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل ہی کہ ایک جماعت نہیں دیکھا. when the پس منظر you should think about it. This is talking about Musa علیہ السلام, how the things happened with the Musa علیہ السلام, that is mentioned over here. کہ جماعت نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. Okay, in that time talking about اللہ کی راہ میں لڑے. اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر اللہ کے راستے میں فرض کر دیا گیا تو تم نہ نکل سکو گے. انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑے جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے. ٹھیک، میں اس کا انگلش میں دیکھتی ہوں، یہ اس کا صحیح لکھے ہوا نہیں ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو پروفٹ ہے، ایک جو ان کے لیے کنگ اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کی بات ہو رہی، اور پروفٹ کو بتا دیا جا رہا کہ تم وے آف اللہ when you perhaps refrain from fighting. تو اب جب فائٹنگ پرسکرائب کیا گیا تو ان لوگ کہنے لگے کہ why should we not fight. Can you mute it please. تو کیوں ہم ان کے راستے میں نہ نکلے. تو آئی تھنک بائی مسٹیک آپ کا انمیوٹ ہو گیا. تو کیوں ہم ان کے راستے میں نہ نکلے. تو وی شوڈ فائٹ ان دا کاز آف اللہ. تو ان کو کس طرح ان کے گھر سے نکالنے کی بات ہو رہی، فرام آور ہومس، فرام آور چلڈرن، کیونکہ فائٹنگ کیا ہے پرسکرائب کر دی گئی تھی. تو ایکسیپٹ فیو آف دیم دا ریسٹ آف دیم دے وانٹ ٹو گو ان دا وے آف اللہ. تو ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. تو واٹ آر دا تھنگس دے ہیو ٹو ڈو. طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا تھا. اب اس میں بھی ان لوگوں کو نا پرابلم تھا بیکاز دے ور لوکنگ فار سم تھنگ. ہاؤ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہوا، دا سیم تھنگ ہیپن ود دا پریویس پروفٹ اینڈ دس از ٹائم ایٹ دا ٹائم آف دا داؤد علیہ السلام. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہ کیسی ہو سکتی ہے جبکہ ہم بادشاہ اسی زیادہ حقدار ہے. they were saying we are more like حقدار than that. اور اسے اسی مال کے وسعت نہیں ملی. اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے. تو واٹ از دا ریزن فار اٹ. اللہ نے چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں. دے آر ٹو ریزنس فار اٹ. علم بھی ہے ان کے پاس اور ان کی فزیک اور جو ایک طاقت ہونا چاہیے جسم بھی میں زیادہ کشادگی ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر کلیئرلی 247 یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ جس کو چاہے وہ دیتا ہے. اب یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے، جو طالوت کو چیز چوز کیا گیا تھا، ایک تھا علم، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے جو فزیک تھا، اسٹرینتھ تھی. تو سورہ زمر میں بھی کیا تھا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ یعلمون والذین لا یعلمون. جس کو نالج ہے، جس کو نالج نہیں ہے، دونوں ایکول ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اٹس کی ناٹ بی پاسبل. اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہ کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے. اوکے، اسے فرشتے اٹھا کر لے گئے
بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو. تو ہیئر اٹ از ٹاکنگ اباؤٹ جو سکینہ ہے اس میں کیا ہے. سکینہ یہاں پر کیا مینشن کیا گیا تھا؟ ایک کنٹینٹمنٹ، ایک پیس اللہ کی طرف سے. ابن القیم کہتے ہیں سکینہ ایکچولی ایک اسٹیشن ہے. اٹس اے رینک آف نیئرنیس ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اینڈ دیر آر 6 places this ayahs has been mentioned. In Surah Al-Baqarah this is the place 248, and also in Surah At-Tawbah ayah number 226 to 40, and also Surah Al-Fath کی جگہ 3 جگہ مینشن کیا گیا تھا، 4 پہ، 18 پہ اور 26 پہ. So these are the things that is mentioned about. And ayah number 249 میں بتایا جا رہا ہے پھر جب طالوت فوج لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا. Now the Talut is saying فوج لے کے کہ اللہ is testing you now with a river. They were asked کہ پانی تم تھوڑا سا ہینڈ فل آف واٹر پی سکتے، زیادہ نہیں تو تمہارے لیے مشکل ہو جاتی. بٹ they drank so much and they were not able to. But some people, few people کیا کرے، تھوڑا سا ہی واٹر پیے تھے تو انہوں آگے جا کے اچھا سا پارٹیسپیٹ کر سکے تھے ان لوگ. پھر جب طالوت فوج لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے ذریعے آزماتا ہے. ان کا ٹیسٹ تھا. پس جس نے اسے سیر ہو کر پانی پیا، مطلب فل آف واٹر نے پینا تھا، ٹمی فل کر کے، تو وہ مجھ سے نہیں. تو ہی واز سیئنگ ڈونٹ ڈرنک ٹو مچ واٹر، تھوڑا سا واٹر پی سکتے. جس نے اس کے پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے. دس از لائک فیو ہینڈ فل آف واٹر، جو ہم بولتے ہیں نا مٹھی بھر تھوڑا سا پی لے سکتے. کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر تو حرج نہیں. پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوائے سب نے اس نہر کا پانی پی لیا. پھر جب طالوت نے وہ نہر پار کر لی ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں. کیوں طاقت نہیں تھی؟ بیکاز دے ور آلریڈی سیڈ کہ زیادہ پانی نہیں پیو، کیونکہ ہم کو فیس کرنا ہے اینیمی کو، تو ہم پھر فیس نہیں کر سکیں گے. واٹ ول ہیپن وین وی ہیو مور کھانا ڈیورنگ افطار کر رہے ہیں، دین وین وی گو ٹو دا نماز تراویح پڑھنے کے لیے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ دو، رائٹ؟ تو سیم تھنگ یہاں بتایا جا رہا ہے. اگر اپنے کو کوئی لارجر گول کرنا ہے، کام پہ جانا ہے، اور اس کے لیے اپن اتنا پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو یہاں پر بھی بتایا گیا تھا کہ ایک الرٹ دیا گیا تھا کہ ڈو ناٹ ڈرنک سو مچ واٹر، جسٹ فیو ہینڈ فل آف واٹر پی سکتے، طاقت نہیں. وہ لوگ جو اس بات کے یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، بیکاز دے ہیو کمپلیٹ یقین کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. آیت نمبر 249 پہ ہے سے ملنے والے ہیں. انہوں نے کہا کئی بار کئی بڑی چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اب یہاں پر دیکھیے بہت امپورٹنٹ ہے، ڈزنٹ میٹر ہاؤ مینی پیپل ہے، لیکن کیا کم من فیتن خلیلتن غلبت فیتن کثیرم، مطلب چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ سکتی باذن اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین. اگین دس آیا ٹاکس اباؤٹ دا صبر. تو یہ پورے پارے میں آپ دیکھیں کتنے مینی ٹائمس اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ صبر. کیا صبر کرنا ہے؟ صبر از واٹ؟ حبس النفس، اپنے نفس کو مارنا پڑتا، لڑنے کی طاقت نہیں. وہ لوگ جس بات کے یقین رکھتے تھے بے شک وہ اللہ سے ملنے والا، تو اللہ سے ملنے والے کی یقین تھا. انہوں نے کہا کئی بڑی جماعت چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی. اب کیا ہوا؟ آیا نمبر 250 میں دیکھیے، we are almost in the end انشاءاللہ. اور جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کی مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے، انڈیل دے اور ہمارے قدم جما دے اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو یہاں پر صبر اونڈیلنے کی بات ہو رہی. کوئی ایک سمجھیے کہ جار کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے، دیٹ مچ صبر چاہیے. اب کسی کو فیس کرنا ہے، اینیمی کو فیس کرنا ہے، کیا ایزی ٹارگٹ تھا؟ وہ نہیں تھا. اور ثبت اقدامنا مطلب ہمارے قدم کو بھی جما دے اور یہ جو کافر قوم ہے اس کو ختم کر دے. تو اللہ ہی ہیلپ کرنے والے ہیں. پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی، ڈیفیٹ کر دیا ان کو. اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. I was mentioning that. داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت
اور حکمت عطا کی اور جو چاہے اس کے سکھایا. اور اگر اللہ انسانوں کا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقیناً ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. تو ریممبر کریے یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، جو ڈیفیٹ ہوئی نا بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ہوئی. داؤد کیا ہے، کل کر دیے جالوت کو، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ان کو کنگ شپ بھی دیے، پروفٹ ہوڈ بھی دیے، ان کو یہ ساری چیزیں سکھائے، اور یہ باذن اللہ کے اذن سے ہوا. تو اللہ از چیکنگ، اللہ از ریموونگ وچ ویئر کمزور. ان کو اندر اتنا ایمان کا لیول نہیں تھا، انہوں نہیں سنے بات، زیادہ پانی پی لیے، اس کے وجہ سے چاہ کے بھی وہ چیز نہیں کر سکے. تو جو اللہ کے راستے میں نکلتے تو سرٹن تھنگس ہم کو فالو کرنا ہے. اینڈ داؤد علیہ السلام کل دا جالود. So we see that success is not just with our resources. Success کیا ہے، ایمان ہے، اور یہ باذن اللہ کی طرف سے، اللہ کے اذن سے ہے. تو ہم اپنے اسٹرینتھ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہم کس پہ ریلائی کرنا ہے؟ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے اوپر ہم کو ریلائی کرنا ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 252 میں کیا بتایا؟ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے یہ حق کے ساتھ. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایوری ٹائم whenever something happens, consoling the heart of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So in juz number 2 what we learn، پہلے تو فیئر لوگوں کا نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا فیئر ہونا چاہیے، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور اللہ کے راستے میں بھاگ کے نیکیاں کرنا ہے، اور کوئی بھی چیز ہے حقوق اللہ حقوق العباد اچھے سے کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور کوئی چیز بھی ایسی چیز ہو رہی صرف مرنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں، کوئی بھی چیز ہے جس کو آپ کو دکھ رہا کہ اس کے وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور ایک اسٹرانگ کنیکشن بلڈ کرنا ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے. یہاں پر آیتیں ہم جب دیکھیں بہت سارے لیسنس ہم لرن کریں کہ جز نمبر 2 میں، کہ اللہ ہی ہماری مدد کرنا ہے والا ہے، اور اللہ کافی ہے. ان دا وے آف اللہ ہم کو خرچ کرنا ہے، اور ڈفرینٹ کویشچنس آسک کیے گئے اور اس میں بہترین جواب بھی دیا گیا ہے. تو یہ سارے جز نمبر 2 میں قبلے کی تبدیلی سے لے کے ٹل دا اینڈ واٹ وی ہیو سین رائٹ فرام دا بگننگ، تبدیلی آسان نہیں تھی. پھر اس کے بعد ہم جب دیکھتے کہ بتایا جا رہا ہے کہ امت الوسط ہونا چاہیے، اور پھر آگے بھی بتایا جا رہا ہے کہ طلاق کے آیتیں، رمضان کے آیتیں، اور حج کے آیتیں. تو دس از ایک ہمارے لیے سیکھنے کا موقع تھا. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بیفور اینڈنگ اٹ سسٹر سلمہ کے جو ان کی والدہ گزر گئے، ان کے لیے تھوڑا سا ہم دعا کر لیں گے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ نستغفرک ونتوب الیک. یہاں پر جب ہم کوئی چیز کے لیے بھی اکٹھا ہوتے ہیں، ہم دعا کرنے کی مطلب یہ ہے کہ ہم سب کو جانا ہے اس دنیا سے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، اللہ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے لیے بہترین مہمانداری کرے، اور جو بھی خطائیں گناہ ہیں معاف کرے، اور ان کی فیملی کے لیے اسپیشلی جو فیملی امیڈیٹ ہے ان کے لیے صبر جمیل دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.